کسی ایشو کی وجہ سے ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی اور ایپی کا لاسٹ سین نہیں میری طرف سے ریکارڈ ہوا ہے، لیکن ایپیسوڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے چیک نہیں کی تو شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ دین اب دوبارہ وائس اوور کر کے اپلوڈ کرنے لگی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں سین کی جانب۔ اپنی پری کو کھینچ کر اپنے ساتھ والے صوفے پر بٹھایا۔ دلہام بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کب سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، نہ جانے بچے کہاں چلے گئے۔ ریحانہ خانم نے اسے ڈپٹا، جو کسی کی پریشانی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ موڑے، اب ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں، میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ آئیدن نے اپنی بیوی کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ شہریار اور دلہام کا دل کیا اس کی گردن دبا دیں، جو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ سارم، رضیہ خانم نے فکر مندی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وریام لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ صوفے پر بیٹھتے ان سب کی عزت افزائی ہوتے دیکھنے لگا۔ موڑے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی باہر گیا تھا۔ اور تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو یہاں پر، اپنی موڑے سے کہہ کر سارم نے علینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ شہریار، ہبا کہاں تھی؟ فاریہ خانم اور الطاف خان نے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینڈ بجنے والی تھی۔ موڑے فٹ بال سے کھیلتی ہوئی گھر سے دور چلی گئی تھی اور آپ کو لگا خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا ہے۔ شہریار نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ پورا خاندان بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سب کے سامنے تھپڑ نہیں کھانے تھے۔ شہریار، اصل بات بتا دو۔ یعقوب نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے آگ لگانے کی کوشش کی۔ آئیدن اور سارم نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو کیا۔ کون سی اصل بات؟ فاریہ خانم کے کان بجنا شروع ہو گئے۔ انہیں ہبا کا شہریار کے پاس بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ شہریار کبھی کسی نامحرم کو اپنے قریب نہیں بٹھاتا تھا۔ موڑے، آپ کو پتہ ہے اس کا دماغ لالا کے ساتھ رہ کر کھسک گیا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ کس کے ساتھ رہ کر یعقوب کا دماغ کھسکا ہے؟ دلہام کی رعبدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ شہریار نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنے ماں باپ سے پہلے دلہام سے اپنی دھلائی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دیو، آپ کہاں تھے؟ ترسم صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں، اسے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ شیرتیان نے دلہام کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ پری، شیرو کام کے سلسلے میں گیا تھا، آئندہ تم دونوں کو تفصیل سے بتا کے جاؤں گا۔ مہربانی کر کے دونوں اب بیٹھ جاؤ، مزید میرا دماغ چاٹنا بند کرو، کیونکہ فی الوقت میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا ہے۔ یہ نہ ہو میں کچھ غلط بول جاؤں اور پھر تم دونوں منہ بنا کر ایک کونے میں بیٹھے ہو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے چبا چبا کر کہا۔ شیرتیان نے اپنے بابا جانی کے سینے پر سر رکھ لیا۔ ترسم نے دلہام کو دائیں طرف کیا اور تھوڑی سی جگہ بنا کر اس کے ساتھ صوفے نما کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ صرف میری طرف ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سردار کی کرسی ہے اور میں سردارنی ہوں، تو پھر میں سردار کے ساتھ بیٹھوں گی۔ سفیان خان کا زوردار قہقہ گونجا۔ سردار کو اچھے طریقے سے قابو کرنا وہ جانتی تھی۔
باقی سب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ اور قہقہ کو قابو کیا ہوا تھا۔ قندیل اسے سردار کے ساتھ چپک کر بیٹھتے دیکھ کر جل کر سوا ہو گئی۔ دلہام بتا کر جایا کرو، سب کو پریشانی ہو رہی تھی۔ دیو، خالہ جی صحیح کہہ رہی ہیں، تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا۔ آئندہ مجھے بتا دینا، پھر میں آپ کی خالہ جی کو تھوڑا حوصلہ دے دوں گی۔ ترسم نے ظاہری طور پر چہرے پر مسکراہٹ سجائی، لیکن اس کا دل جل رہا تھا قندیل کا میٹھا لہجہ سن کر۔ آئدن، آپ بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ نمیرا نے اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیگم کو دیکھا، جو آج خالص بیویوں کی طرح حرکات کر رہی تھی۔ کمرے میں چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ علینا نے مشکل سے اپنے لہجے کو نم ہونے سے روکا۔ سارم کے یوں حویلی سے جانے پر اسے رونا آ رہا تھا، اور ایک مرتبہ کمرے میں جا کر وہ جی بھر کر رو کے باہر آئی تھی۔ بابا جانی، آپ نے کہا تھا جہنم کے کانٹے کے بیبی آئیں گے۔ بیبی کہاں سے آئیں گے؟ دلہام نے اپنے دانتوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا۔ وہ دونوں ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتے تھے؟ ملازمہ پانی لے کر آئی۔ وہ پانچوں پانی کا گلاس لبوں سے لگائے پی رہے تھے۔ دیو، تمہیں پتہ ہے، جب سے میں نے مہا شیطان کو دیکھا تھا، میں سوچتی تھی میرے بابا اس کے دادو لگتے ہیں، یہ میرے بابا کو دادو بلائے گا، لیکن میرے بابا تو اس کے تایا ابو ہیں، اب میرے بابا کو دادو کون بلائے گا؟ ترسم کا بیوقوفانہ سوال سن کر ان پانچوں کے منہ سے فوارے کی صورت میں پانی باہر نکلا۔ سارم نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے باپ کو بھی شرمندہ کروا رہی تھی۔ نمیرا آئدن کی پیٹھ سہلانے لگی، جو بری طرح کھانس رہا تھا۔ شہریار ٹیشو پکڑ کر اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ یعقوب پیشانی پکڑ کر سر نیچے کی جانب کر گیا۔ وریام نے سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جمایا۔ اس کی بھتیجی اس کا بدلہ صحیح طریقے سے لے رہی تھی۔ مسکراہٹ پر قابو کرنے کی کوشش کی وجہ سے سب کے چہرے حد سے زیادہ سرخ ہو گئے، سوائے ایک فرد کو چھوڑ کر۔ قندیل، جو حسد کی نگاہ سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بابا جانی، آپ جہنم کے کانٹے کو ہاسپٹل سے بیبی لا دیں، جو اس کے بابا کو دادو بلائے۔ سب کی گھوٹی گھوٹی ہنسی کی آوازیں لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ سارم اور سردار بیچارے دونوں بیچارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے۔ آج تک انہیں اس قدر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اینڈ مجھے خود نہیں تھا اندازہ، میں نے اتنے مزے سے یہ سین لکھا تھا، اینڈ جب میں نے کمنٹس پڑھے تو مجھے لگا کہ شاید سین ادھورا، مطلب کہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس وجہ سے سب کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ سین کے آگے کویسچن مارک لگا کر کمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب اب میں نے تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تو اوپر تھا کہ لاسٹ سین نہیں چل رہا، یہی بار بار کمنٹ تھے، تو پھر میں نے ایپیسوڈ چیک کی تو وہ ایشو تھا کوئی۔ خیر، اب دوبارہ اپلوڈ کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سین پڑھ کے مزہ آیا ہوگا اور سین پسند آیا ہوگا۔ یہ سین لکھتے ہوئے میں نے بھی بہت انجوائے کیا تھا۔ تو اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ جس طرح پہلی ایپیسوڈ پر ریویو سب نے اچھا دیا ہے، دوسرا ایپیسوڈ پر بھی اچھا تھا، تو سب نے نیکسٹ ایپیسوڈ پر بھی اسی طرح ریویو دینا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔